جہاں جان ہے وہی درد ہے، وہی دکھاوا ہے، وہی فیلنگس ہے، وہی احساس ہے۔ اور جہاں جان نہیں پورا چنڈول کر لو، سر ایک دم ہلک کروا لو، پتا نہیں چلتا کیونکہ وہاں جان نہیں۔ توجہ چاہوں گا ایک لمحے کے لیے، اگر بات دل میں اتر جائے تو محبت کے ساتھ دعا دیجیے گا کہ اے سلطان الوارثین کے اس میں آنے والا، پوری ایمانداری سے بتا کہ جب جان کی قربت کا یہ ہے، جان کے غایت قرب کا یہ ہے کہ جہاں ہاتھ رکھو وہاں جان، جہاں انگلی رکھو وہاں جان، ایک ہی ٹائم، ایک ہی گھڑی، ایک ہی ساتھ، جسم کے ہر حصے میں جان۔ ہمیں جب جان اتنی قریب ہے تو وہ نبی کتنا قریب جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ تبھی تو حضور قبلہ شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا؟ خود میں دیکھ لے سب نظر آ رہا۔ ایک مثال اور دے دوں آگے بڑھنے سے پہلے، تاکہ بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ 10-15 فٹ دور ایک ساتھ کھڑے تھے، میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا ایسا بلا نہیں، ہندی میں ذرا ایک کو ہے کر کے بلایا جاتا، اردو میں منہ کو، انگلش میں منہ کو تھوڑا سا گول کر کے او کر کے بلایا جاتا، ایسا ہے کہ عربی میں یا کہہ کے بلایا جاتا۔ 10 فٹ دور کھڑا، 15 فٹ دور کھڑا، 25 فٹ 30 فٹ دور کھڑا ہے تو یا کہہ کے پکارا، یا خالد، یا محمود، یا زید، یا بکر، یا امر، یا کہہ کے پکارتے ہوئے نہیں پکارتے۔ اردو میں اے کہہ کے، ہندی میں ہے کہہ کے، انگلش میں او کہہ کے پکارتے۔ توجہ چاہیے کہ جب 10 فٹ 20 فٹ 30 فٹ بڑے انسان کو ہم یا کہہ کے پکارے، کوئی فتویٰ نہیں دیتا تو اس نبی کو یا رسول اللہ کیوں نہ کہے جو ہماری جان سے زیادہ قریب۔ یہ تو عجیب بات ہے، دور والے کو یا کہو تو برا نہ لگے، اور جو جان سے زیادہ قریب ہے یا کہہ دو تو آگ لگ جائے۔ حضور قریب، اور قریب اس لیے ہے کیونکہ لطیف کیا ہے، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے۔ میرے حضور میری چشم تر میں، اسی لطافت کی وجہ سے حضور کے جسم کا سایہ ہے۔ آپ نے سنا ہے نا سرکار کے پیکر کا کیا نہیں تھا، جو نہ مانے سایہ نہیں تھا سمجھ جاؤ اسے کچھ آیا نہیں۔ حضور کے جسم کا سایہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کثافت، علماء کی طرف، اور ایک ہے لطافت، اسی کو کہا گیا، ایک ہے ہارڈنس اور ایک ہے سافٹنس۔ مثال کیا ہے، یہ منہ ہے نا، ناک کے نیچے، ٹھڈی کے اوپر، 2 گال کے بیچ میں یہ منہ ہے، یہی اس کا حیز طبعی ہے۔ یہاں کیا ہے بولو؟ اگر یہاں منہ نہ ہوتا نا تو ہم لوگ کسی کو منہ دکھانے لائق نہ ہوتے۔ منہ ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کیا میرا منہ باہر نکل رہا ہے؟ ہاں، آواز نکل رہی، کیا نکل رہی ہے؟ اور آواز اتنی لطیف کہ منہ اور مائک کے بیچ میں آواز ہے مگر دکھ نہیں۔ توجہ کرو، مائک کے اندر گھس بھی جا رہی ہے لیکن دکھ نہیں ہے۔ منہ جہاں ہے وہاں فکس، کیونکہ کثیف آواز جو ہے وہ پھیل گئی، دکھ بھی نہیں رہی ہے، نظر بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ لطیف ہے۔ ایسے ہی آنکھ، میں سامنے بلب دیکھ رہا ہوں تو میری آنکھ نکل کے بلب تک نہیں جا رہی، آنکھ جہاں ہے وہاں فکس ہے کیونکہ کثیف ہے، ہارڈ ہے۔ لیکن اس آنکھ سے نکلنے والی نظر، جہاں تک اثر ہے وہاں تک نظر ہے۔ اور چشمہ لگا لو تو اللہ جانے کہاں تک نظر، تو اثر سے نظر، آنکھ نہیں نکلی نظر نکل کے چلی گئی۔ نظر اس لیے باہر نکلی کیونکہ نظر لطیف ہے، آنکھ کثیف ہے۔ ایسے ہی جسم کثیف ہوتا ہے، ہارڈ ہے، جہاں ہے وہاں فکس ہے، مگر سایہ اتنا لطیف کہ 12-1 بجے آپ کے سائز کا ہے اور 3-4 بجے تک پہنچتے پہنچتے مسلائڈ ڈبل ہو جاتا ہے۔
اب اگر آپ 5.5 فٹ کے ہو تو سایہ 11 فٹ کا ہو جاتا ہے. اور لطافت کا حال یہ ہے کہ کوئی صاحب اپنے پیر سے اپنے سائے کو مارے تب بھی سایہ میدان قیامت میں آ کر گریبان نہیں پکڑے گا، کیونکہ وہ لطیف ہے. اب توجہ چاہتا ہوں جملے پر، اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ ایک ہم تم ہمارا سایہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارا جسم کثیف ہے، سایہ لطیف ہے. اگر حضور کے جسم کا سایہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ سرکار کے جسم سے زیادہ لطیف ہوتا کہ نہیں؟ اور جب اللہ نے اپنے محبوب کے پیکر سے زیادہ لطیف چیز بنائی ہی نہیں تو پھر سائے کی کیا مجال حضور کے جسم میں زیادہ لطیف ہوتا. حضور کا پیکر ہی سب سے زیادہ لطیف ہے. یہ لطافت نہیں تو اور کیا کہ بدر و احد خیبر و خندق میں سرکار تلوار چلا رہے اور اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کی قبر لطیف ہو. یہ لطافت نہیں تو اور کیا کہ ایک صحابی رسول کی حضور نے نماز جنازہ پڑھائی، مٹی دی، تدفین کی، پھر جناب صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ نکل پڑے گھر کی طرف. اب ادھر تختہ پڑ گیا حضور اور آگے بڑھے، مٹی پڑ گئی حضور، باب النساء کی طرف بڑھے، قبر بن گئی حضور، حجرے عائشہ کے نزدیک پہنچے، ادھر نکیرین کی آمد ہوئی، ادھر حضور اپنے حجرے میں. اب لطافت دیکھو کہ ادھر ابو بکر و عمر اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ادھر کے صحابی اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں. بڑے لطیف ہیں، ناصر سے کر گئے میرے حضور، میری چشم تر ہے. اسی لطافت کی وجہ سے حضور کو حاضر بھی کہا جاتا ہے، ناظر بھی کہا جاتا ہے. حاضر اس لیے ہے کیونکہ لطیف ہے، ناظر اس لیے ہے کیونکہ لطیف ہے. ہر جگہ موجود ہے، ہر حال موجود ہے. میرے دوستوں، ایک دن یہ دنیا چھوڑنا ہے، یہ بالکل سچی بات ہے کہ نہیں ہے نا؟ کہ موت کا نام سنتے گھبراہٹ کیوں ہونے لگی؟ ایک دن تو جانا ہی جانا. ایک نوجوان جو رات اور دن شراب، کباب اور شباب میں گزارتا رخصت ہو گیا. 4 کاندھوں پہ اٹھا کے اسے قبر کے حوالے کر دیا. اہل خانہ رو رہے ہیں، بھائی بہن رو رہے ہیں، بیوی بچے رو رہے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، مگر قبر میں کوئی اس کو سہارا دینے کو تیار. وہ قبر کے حوالناک اندھیرے میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، میرے دوستو میں نے تمہارے ساتھ شب و روز گزارے، کیا قبر کے اس اندھیرے میں تم مجھے سہارا نہیں دیا؟ اس بھائی نے سہارا نہیں دیا جو ایک ہی تالی میں کھاتا تھا، ایک ہی بستر پہ سوتا تھا، ایک ہی چھت کے نیچے رہتا تھا. اس بیوی نے سہارا نہیں دیا جس نے اپنی جان سے زیادہ تمہیں چاہا تھا. اس باپ نے بھی سہارا نہیں دیا میرے دوستوں. وہ باپ جو انگلی پکڑ کے اس بچے کو چلاتا تھا، اسے کاندھے پہ بٹھا کے پروان چڑھاتا تھا، جس نے اس کے کان میں سب سے پہلے کلمہ توحید کا نغمہ سنایا تھا. وہ باپ جس نے اپنے خون کو پسینے کی شکل میں بہا بہا کے اسے جوان کیا تھا، قبر میں وہ بھی ساتھ آنے کو تیار نہیں. حد تو یہ ہے کہ وہ ماں بھی نہیں، وہ ماں جو ممتا کا سازر، نوجوانوں، وہ ماں جو بلیدان کی مورت ہے، وہ ماں جو محبت کا گاگر، ارے وہ ماں جو جنوری فروری کی ٹھنڈک نہ دے اور اپنے لال کو سینے سے لگا کے سلاوے، اور اگر وہ بستر گیلا کر دے تو رات ہی رات بستر بدلنے والی ماں. جب تو رات میں اٹھتا تھا اور تیری آواز سن کے تیرے بابا کی نیند خراب ہوتی تھی تو اپنے کلیجے سے لگا کے دوسرے کمرے میں سلانے والی تیری ماں. تجھے سماج کے لوگ لچا، لفنگا اور آوارہ کہتے تھے، مگر اپنی آنکھوں کا تارا کہنے والی تیری ماں. تیرے لیے اپنا تن من دھن سب لٹانے والی تیری ماں. ارے تجھے جوان کرنے کے لیے اپنی جوانی کو قربان کرنے والی تیری ماں. آج کا نوجوان لڑکا کسی نوجوان لڑکی کی کمبخت مسکراہٹ کے سامنے اپنی بوڑھی ماں کو دھکے نکال دیتا ہے. سن، ارے تیری بیوی نے تب پیار کیا
جب تیرے پاس کھلانے کے لیے روٹی تھی، پہنانے کے لیے کپڑے تھے، ٹھہرانے کے لیے مکان تھا، اسے راضی رکھنے کے لیے تیرے اندر طاقت تھی، تب اس نے پیار کیا. مگر ماں، ارے ماں نے تو تب بھی نہیں چھوڑا جب تو دودھ کی بوتل بھی ہاتھ سے نہیں اٹھا پاتا تھا. ایسی بے مثال محبت کرنے والی ماں، ایسی انوٹ محبت کرنے والی ماں، ناقابل برداشت درد جھیل کر تجھے جنم دینے والی تیری ماں، ذرا سوچ اس نوجوان پر کیا گزری ہوگی جب اس کی اس ماں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہوگا. قبر کی تاریخی، اس نے خاندان کو دل دیا، خاندان نے ساتھ چھوڑ دیا. دوست یار کو دل دیا، دوست یار نے ساتھ چھوڑ دیا. اس نے مال و زر کو دل دیا، سب بینک میں رہ گئے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا. زمین جائیداد نے ساتھ چھوڑ دیا. اب تو یہ ہے کہ ماں نے ساتھ چھوڑ دیا. امید کے سارے چراغ بجھ گئے. اب تو کہاں جاتا ہاتھ اٹھا کے عرض کرتا ہے میرے مولا تیرے کرم کے سوا کچھ نہیں. میں نے بھیجا ان لوگوں کو اپنی جان سے زیادہ چاہا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. اے مالک، بس میری قبر میں اجالا کر، تھوڑی سی روشنی کر کر. نکیرین کی بیانک شکل، قبر کا یہ اندھیرا، اے میرے مولا میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، میری قبر میں اجالا کر دے. اے ماچھی پور والوں، وہ بندہ رو رو کر گڑ گڑا کر روشنی کی بھیک مانگ رہا تھا کہ اچانک دیکھا کہ قبر کے دوسرے چھوڑ پر میرے آقا کی رحمت دیکھ رہی تھی. آقا نے فرمایا میرے امتی گھبرا مت، میں اتنا قریب ہوں کہ جہاں تیری ماں تیرا ساتھ نہ دے وہاں بھی میری رحمت تیرے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مولانا احمد اشرف عرس مقدس. اس سے پہلے کہ میں اس قربت کے مفہوم کی طرف مزید آؤں اور وہاں مدینے سے نجف ہوتے ہوئے پچھوچا گیا، بہت تیزی کے ساتھ میں دوسرا معنی بتا دوں. آپ نے سنا کہ نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی ہے. کیا ہے؟ وہ سزا لگے کہ چنگا مارتا ہوں ان کی توجہ کرنے کے وقت کی بڑا قیمتی. میں نے عرض کیا تھا کہ جان اتنی قیمتی ہے کہ ہم کسی کو دے نہیں سکتے. اب سوچو آپ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ قیمتی ہے کہ نہیں؟ اس سے آپ کی قیمت پوچھو جس کی زندگی میں اندھیرا. یہ آنکھ اتنی قیمتی ہے کہ آنکھ نہ ہو تو تم اپنی ماں کا چہرہ دیکھ سکتے، آنکھ نہ ہو تو نہ تم مدینہ دیکھ سکتے ہو، نہ مکہ دیکھ سکتے ہو، نہ کعبہ دیکھ سکتے ہو، نہ تم بڑے خطرہ اپنے پیر کا جلوہ بھی نہیں دیکھ سکتے. مگر اٹھا کے دیکھ جو پورے کلام پاک میں رب تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا یہ لوگوں میں نے تمہیں آنکھ دے کر تم پر بہت بڑا احسان کیا. یہ نہیں منہ اتنا قیمتی کہ اسی منہ سے ہم بولتے بھی ہیں، اسی سے چباتے بھی ہیں، اسی سے کھاتے بھی ہیں، اسی سے تقریر بھی کرتے ہیں، اسی سے نعت بھی پڑھتے ہیں. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارا منہ بنا کر تم پر بہت بڑا احسان کیا. ہاتھ کتنا قیمتی ہے. اسی ہاتھ سے ہم لکھتے ہیں، اسی ہاتھ سے چیزوں کو اٹھاتے ہیں، اسی ہاتھ سے نوالا بناتے ہیں، اسی ہاتھ سے منہ تک پہنچاتے ہیں. اور اگر کبھی حضور کی شان میں کوئی بدبخت گستاخی کرے تو اسی ہاتھ سے لگاتے ہیں. اتنا قیمتی. اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ میں نے ہاتھ بنا کر احسان کیا. توجہ کرو، پیر اتنا قیمتی ہے کہ پیر نہ ہو تو تم طواف اپنے پیروں میں نہیں کر سکتے، صحیح نہیں کر سکتے، اپنے پیروں سے چل نہیں سکتے. کتنا بڑا احسان کیا اللہ نے پیر بنا کر، مگر جتلایا نہیں. راز کیا ہے میرے دوست کہ مالک ذوالجلال پروردگار عالم سب کچھ بنایا، بنا کر احسان جتایا نہیں. احسان کیا مگر جتایا نہیں. احسان کرنا اور ہے، جتلانا اور ہے. ابھی اگر آپ سے اس مدرسے کا چندہ لیا جائے اور ایک ساتھ کھڑے ہو جائے 1000 روپیہ لے اور رکھ لیا جائے وہ بطور چندہ،
وہ صاحب کھڑے بھائی اب جائیے اب آپ کا ہو گیا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا پہلے میرا نام لو. یہ کسٹم چلا میرا نام لو کہ میں فلاں محلے کی فلاں بستی کا رہنے والا ہوں کتنا دیا. ایک تو احسان کیا اوپر سے احسان کو جتا دیا. اور اب تو ایسا ماحول ہے کہ جب تک احسان جتاتے نہیں مزہ ہی نہیں آتا. کسی نے کسی کی مصیبت کو دیکھ کر چند سکوں سے مدد کر دی اور اس کے بعد روزانہ کہا میں نے اس پر احسان کیا میں نے اس پر احسان کیا. ایک دن عاجز آ کے اس نے کہا تو نے 500 دیا تھا نا لے میں 1000 دیتا ہوں اب چپ ہو جا. یار احسان کرنا اچھی بات ہے جتانا بہت ہے. اللہ نے سورج بنا کر ہم پر احسان کیا. توجہ چاہوں گا ایک لمحے کے لیے اللہ کرے کہ اللہ ضائع نہ ہو. چاند بنا کر ہم پر احسان کیا. زمین و آسمان بنا کر ہم پر احسان کیا. ستاروں کی قندیلیں روشن کر کے احسان کیا. آبشار کے نغمے جاری کر کے احسان کیا. سمندر کی طغیانی دے کر ہم پر احسان کیا. ہمارے ہاتھ پیر ناک کان گلا جسم جان دل دھڑکن بنا کر اللہ نے احسان کیا کہ نہیں. بولو زور سے بولو. لیکن جتایا یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا. مگر جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں عرش کی آنکھوں کا تارا جگ کا دلارا آقا ہمارا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی پیدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اعلان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تحقیق کی اللہ نے احسان کیا مومنین پر تو انہوں میں سے ایک رسول کو راز سب کچھ بنا کر احسان نہ جاتا. مصطفیٰ کو بھیج کر احسان نہ جاتا. اللہ نے دل بنا کر احسان نہیں جتایا جان بنا کر احسان نہیں جتایا اور محبوب کو بھیج کر احسان جتایا. معاملہ کیا ہے؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رہنمائی ہوئی آواز آئی کہاں سن. توجہ چاہوں گا سن. میں نے تیرا دل بنا کر احسان تو کیا مگر جتایا نہیں. جان بنا کر احسان تو کیا مگر جتایا نہیں. اور مصطفیٰ کو بھیج کر احسان جتا دیا تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ میرا محبوب تیرے دل سے زیادہ قیمتی تیری جان سے زیادہ قیمتی. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت. یہ وہی قیمت تھی میرے دوستوں کہ جب مہاجرین نے اس کا اندازہ لگایا تو ایک اشارے میں مکہ چھوڑ دیا. بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبی ہماری جان سے زیادہ. ہجرت کی رات انوار و تجلیات کی برسات ہے. باہر 40 کافروں کی گھات ہے. فرشتوں کی نورانی بارات ہے. نبی کا ہاتھ ہے علی کا ساتھ ہے. ارے یار اب تو بول دو اللہ کیا بات. واقعہ بڑا مشہور ہے. واقعہ نگاری کرنا بالکل مقصود نہیں سنتے آ رہے ہیں. نہ جانے کتنے چچا جو 55 سے لے کے 55 تک سنتے ہیں اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے مدفن تک سنتے ہیں. اور سمپل سی بات ہے. حضور نے مولا علی سے پہلے دروازہ کھولا دیکھا 40 کافر کھڑے. دروازہ بند کیا کہا اے علی میرے بستر سے سو. آپ نے سنا ہے نہیں میرے بستر سے سو. حضرت علی نے اس کی حضور کیوں کہا اللہ کا حکم ہو گیا میں رات مجھے نکلنا ہے. میرا یار ابو بکر میرا انتظار کر رہا میرے بستر سے سو. اور سونا اس لیے ضروری ہے کہ یہ کافر مجھ پر ایمان تو نہیں رکھتے نہیں لائے مگر مجھ سے زیادہ ایماندار کسی کو نہیں سمجھتے. ان کی امانت ہے میرے پاس. یہ ابو لہب ابو جہل عتبہ شیبہ اپنی بیوی بچوں پہ بھروسہ نہیں کرتے مجھ پہ بھروسہ کرتے. اے علی انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں. ان کا اعتماد میں ہوں میرا اعتماد تو. بستر پہ سو جا. یہ امانتیں اپنے پاس رکھ لے. صبح اٹھنا جن کی امانتیں ہیں بانٹنا پھر مدینے آنا. میں اپنے یار ابو بکر کے ساتھ جا رہا ہوں. حضور نے باہر دیکھا کافر ہے. چند کنکریاں اٹھائیں کافروں کے منہ پہ پھینک دی. کافروں کو سب کچھ دکھ رہا صرف حضور نہیں تھے.
واقعہ سنا ہے نا؟ ہاتھ پیر ناک سب دکھ رہا ہے، درخت جھاڑ سب دکھ رہا ہے، مگر آقا بیچ سے گزر گئے، کسی کو نہیں۔ اچھا ابھی بھی یہ جماعت والے کہتے ہیں کہ حضور میلاد میں نہیں آتے، جو سنیوں کے جلسے میں نہیں آتے ہیں اس لیے کیونکہ دکھتے نہیں ہیں تبھی تو نہیں آتے۔ اگر کوئی ایسی بحث کرے تو جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر موجود ہے۔ لگی تھی گروؤں کو اثر چیلوں کا۔ چلو مسکرائے کہ کم سے کم جب سنی بوڑھی رات میں مسکراتا ہے تو دشمن گھبراتا ہے۔ مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو وہیں پر آئیے جہاں پہ بات چل رہی تھی۔ بات بڑی مشہور ہے اس لیے میں صرف اشارہ کر کے گزروں گا۔ ایمانداری سے بتانا کہ اگر 2 بجے رات کی صبح کسی شریف کے گھر میں 2 پولیس والے آ جائیں، نیند غائب ہو جائے گی کہ نہیں پورے پریوار؟ اب چاہے بیچارے چائے ہی پی لیں لیکن نیند اس لیے غائب ہو جائے گی کیونکہ وقت 2 بجے پولیس آئی، کیا معاملہ ہے، کوئی گڑبڑ تو نہیں، کہیں کوئی معاملہ تو نہیں ہو گیا؟ بچے اڑ جائے مگر جرأت حیدر کو سلام۔ باہر 40 کافر، ہاتھوں میں تلوار، موت کی زد میں حیدر کا بستر، اور فرماتے ہیں انی نمت تلک اللیلہ ما نمت من قبل قط۔ اس رات میں اتنی گہری نیند سویا پوری زندگی میں ایسی نیند ہی نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، پوری زندگی میں ایسی نیند ہی نہیں ہے۔ باہر جان پر پڑے ہیں کافر، و علی کہتے ہیں میں اتنی گہری نیند سویا کہ ایسی نیند نہیں آئی۔ کیوں؟ پوچھنے والے نے پوچھ لیا تو مولا علی نے فرمایا اس لیے کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لی۔ کس نے لے لی؟ وہ کیسے؟ کہ نبی نے فرمایا تھا علی سو جا، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ میں سمجھ گیا اٹھنے کے لیے سونا ضروری ہے، امانتیں بانٹنے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ابو طالب کے بیٹے تو موت کبھی بھی آ سکتی ہے مگر آج کی رات نہیں آئے گی کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لی۔ اب ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اپنے والد گرامی سے حضور غازی ملت سے سنا کہ یہ جو اس واقعے کا جو لب لباب ہے، جو نچوڑ ہے، وہ والد صاحب نے اپنے والد یعنی محدث اعظم سے سنا، اور حضور محدث اعظم ہند نے اپنے مامو جان اور مرشد برحق جن کے عرس میں ہم بیٹھے حضور سلطان الواعظین عالم ربانی واعظ لاسانی سے سنا۔ اس کنکلوژن کو میں آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ بالکل اپن من جدی ہی یہ روایت آئی ہے، حضرت نے جو اس کا نتیجہ نکالا ہے وہ سب تیار ہے سننے کے لیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی ضمانت، توجہ چاہوں گا، جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی۔ جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہے۔ عشق نے سوال کیا سب مولا، آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ ماہر 40 کافر تھے، موت کی زد میں آپ کا بستر تھا، کچھ ہو جاتا تو جواب آیا کیا ہو جاتا؟ جان ہی جاتی نا۔ ارے کس پر جاتی؟ مصطفیٰ پر جاتی، رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں ابن ابی طالب کی جان ہے۔ ارے کیا 10 کیا 100 جان میں مصطفیٰ پر قربان کر سکتا ہوں کیونکہ میرا نبی میری جان سے زیادہ تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ اب آئیے تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی دیکھیے، یہ تو گھر والی بات تھی، اب آئیے گھر والی کی ساتھ۔ حضور بے دست و پا ہے، چنانچہ قدمین شریفین کے نشان جو ہے وہ پتھروں پہ پڑنے لگے، اتنے نشان پڑنے لگے کہ سرکار سیدنا علی ابو بکر صدیق نے آقا کریم علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اب ایک الگ واقعہ ہے، کبھی اسے تفصیل سے بتاؤں گا۔ لے کے گئے غار ثور پہ، کہاں گئے؟ آج تک میری چڑھنے کی ہمت نہیں پڑی، جوان ہو کے اتنا اونچا۔ وہ اپنے آقا کو لے کے چلے اندر غار کو، جب جھانکا تو دیکھا انتہائی گندا۔ آج کا اگر مرید ہوتا برا نہ مانے گا تو اپنے پیر سے کہتا حضور پہلے آپ، تاکہ کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہو تو آپ چھیڑو پھر بات۔
لیکن جب مرید مراد بن جاتا ہے اپنے پیر کی تو پہلے آپ نہیں کہتا. پھر صدیق اکبر کی زبان سے زبان ملا کے کہتا حضور پہلے آپ نہیں، پہلے آپ کا خادم ہی آئے گا. پہلے میں جاؤں دیکھوں غار آپ کے لائق ہے کہ نہیں. متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم میں الگ الگ روایتوں کے ساتھ مروی ہے اور بھی دیگر کتابوں میں کہ صدیق اکبر اندر گئے تو انتہائی گندا میگنیاں ہیں، چوہے کی بیٹیں ہیں، گرگٹان کی بیٹ ہے، مرغی کے انڈے ہیں، کبوتر کے انڈے ہیں، جالے ہیں، بڑے بڑے ہول ہیں، سوراخ ہیں. صدیق اکبر نے اپنا امامہ شریف اتارا اور اسی کو جھاڑو بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اور اس سے پورے غار کو چمکا دیا. پھر اس کو پھاڑ پھاڑ کر جتنے سوراخ تھے، چھید تھے، انہیں بھر دیا. سارے چھید جب بھر گئے تو ایک چھید باقی تھا، کپڑا ختم ہو گیا تو اندر ہی سے آپ نے اپنا پاؤں اس پہ رکھ دیا اور اندر بیٹھے بیٹھے کہہ رہے سرکار آ جائیے آ جائیے، غار آپ کے لائق ہو. توجہ چاہیے، ایمانداری سے بتانا کہ آپ لوگوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے سینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا چاہتے ہیں. ایک ہی صاحب سب ہے نا، سب بلانا چاہ رہے ہو مدینے والا ہمارے سینے میں آ جائے، چاہتے ہو تو پھر میرا ایک کہنا ہو پہلے ابو بکر صدیق کو بلاؤ تو صحیح. توجہ چاہوں گا، ارے جب وہ تیرے سینے میں جائیں گے تو بغض و حسد کی جتنی میگنیاں ہیں اسے صاف کریں گے، حسد اور لالچ کے جتنے جالے ہیں اسے کلیئر کریں گے، غیبت اور جھوٹ کے جتنے سوراخ ہیں اسے بند کریں گے. جب تیرا سینہ پاک ہو جائے گا تو تجھے نہیں بلانا پڑے گا. اندر سے ابو بکر کہیں گے آقا آ جائیے، آپ کا امتی معاف ہو گیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری عرس مولانا احمد اشرف، نعرے تکبیر. اس واقعے میں جو میرا محل استشہاد جس کی وجہ سے میں نے یہ واقعہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس جس پر پاؤں تھا ابو بکر صدیق کا اس کے اندر ایک سانپ بیٹھا تھا. کون بیٹھا تھا؟ اللہ جانے کیا انداز تھا، لیکن میرا تمہارے غالب یہی کہتا ہے کہ وہ دیدار کے لیے بیٹھا تھا. ایک مدت سے بیٹھا تھا کہ رخ بدوحا کی عید ہوگی، آخر کبھی تو میری عید ہوگی، دیدار کرو. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے